إلى مزار فيك يا مولاي. مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اے انسان، صرف نظریہ تجھے کامیابی نہیں دیتا جب تک تمہارے وجود میں عمل نہ ہو۔ 80% ہمارے ممبر سے ولایت نظری کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ولایت عملی بیان نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ آواز آئی انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، والرسول، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ پھر کہا کہ وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ یہ بنا آپ کا نظریہ۔ اب دیکھیے، شیعوں میں جتنے بھی جھگڑے ہیں یا مسلمانوں میں جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ نظریے کی بنیاد پر ہیں، عمل پہ کوئی نہیں لڑتا۔ مفتی اگر شیعہ پہ فتویٰ لگاتا ہے نظریے کی وجہ سے، شیعہ اگر شیعہ پہ فتویٰ لگاتا ہے نظریے کی وجہ سے، کبھی عمل پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ یعنی یہ مفتی بھڑک جاتا ہے اگر امام حسین کے جلوس کو دیکھ لے، اگر کوئی روتا ہے تو بدعت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی ملک میں اللہ کے قانون کی توہین کی جائے، اس پہ کوئی مولوی بولتا نہیں ہے۔ توہین مذہب، توہین شریعت، توہین قرآن۔ اب مسلمان یہ سمجھتا ہے اگر قرآن کو کوئی آگ لگائے تو یہ قرآن کی توہین ہے۔ ہاں، یہ بھی توہین ہے کہ مثلا قرآن میں کوئی حکم ہے اور کوئی مسلمان اس حکم کو پامال کرے۔ قرآن میں حکم حجاب ہے، قرآن میں فحشا سے روکنے کا حکم ہے، لیکن ہماری ٹی وی پر سر عام فحشا دکھایا جاتا ہے۔ مسلمان ملک میں سینسر بورڈ تو ہے، لیکن نہ ڈرامے سینسر ہوتے ہیں نہ فلمیں سینسر ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں لگتا کہ جب مسلمان لڑکی ایک ڈرامے میں ڈانس کرتی ہے تو یہ کیا مسلم لڑکی ہے یا ہندو لڑکی ہے، قرآن کو ماننے والی ہے یا ہندو کتاب کو ماننے والی ہے؟ کیونکہ ہم ظاہر بین ہیں، ہمیں اس کاغذ قرآن سے تو محبت ہے، لیکن اس کاغذ پر لکھی ہوئی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں لفظوں سے بڑا پیار ہے، لفظ علی ولی اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن علی نے جو کہا، علی نے جو کیا، علی نے جو سمجھایا، اس سے انسان کا سروکار نہیں ہے۔ جب امتیں ایسی بن جاتی ہیں تو صفین کا میدان سج جاتا ہے۔ وہاں پر بھی قرآن کے کاغذ کو نیزے پہ رکھا گیا تھا، باطن قرآن اسی مظلومیت کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے باطن کو چھوڑا تھا اور ظاہر کو پکڑا تھا۔ جب ایسا سماج اور معاشرہ بن جاتا ہے تو وقت کا امام بھی تکو تنہا رہ جاتا ہے، لیکن جو معاشرہ باطن کو سمجھتا ہے، چاہے عوام ساتھ نہ بھی دے تو حسین 72 کے ساتھ پوری دنیا میں راج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اصل یہی ہے کہ تو باطن کو سمجھے، نظریوں سے نکل جا۔ نظریہ کھوکھلا ہو اگر اس میں عمل نہیں ہے تو آواز آئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، کیا تم نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا؟ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کیا تم نے رسالت کو سمجھا؟ علی ولی اللہ پڑھنے والے، کیا تم نے ولایت کو سمجھا؟ ولایت لفظ کا نام نہیں ہے، ولایت فرمان علی ابن ابی طالب کا نام ہے۔ ولایت علی کی طرح زندگی گزارنے کا نام ہے، ولایت اہل بیت کی طرح سر اٹھا کر جینے کا نام ہے۔ اگر زندگی ایسی ہے تو سراپا تو ولایت میں جی رہا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، لاکھوں مرتبہ علی کا نام لے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لطیفہ بھی تھا، میں نے کئی سال پہلے آپ کو سنایا بھی تھا کہ ایران کا واقعہ ہے۔ مولوی صاحب گھر میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ چور نے سارا سامان جمع کیا ہوا ہے۔ اب ایران کا واقعہ مطلب مولوی بھی شیعہ، چور بھی شیعہ، پورا ملک جو شیعہ کا تھا، تو چور نے سارا سامان اکٹھا کر کے، اور جب اٹھانا چاہا تو سامان بڑا وزنی تھا، اور وزن کو اٹھانے کے لیے شیعہ ایک ہی نام لیتا ہے، اس نے کہا یا علی، اور جیسے یا علی کر کے مولوی صاحب کے گھر کا سامان اٹھانا چاہا
تو مولوی صاحب بھی مسکرا گئے، کہنے لگے اے جواں، میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا، تو ایک یا علی کر کے سہارا لے جا رہا۔ تو آج یہ حال ہے لوگوں کا، نشائی نشہ کرتا ہے تو یا علی، بھنگ پی کے لوگ یا علی کر رہے ہیں، چرس کی حالت میں نوحے پڑھے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہوں۔ ارے یہ طہارتوں کا گھرانہ ہے، نجاستوں کا گھرانہ ہے۔ ایک قطرہ بھی نجس گلاس میں چلا جائے پورے پانی کو نجس کر دیتا ہے، تو تمہارے وجود میں ایک قطرہ بھی نجاست کا ہوگا تو کتنا بھی علی علی کرے۔ نماز بھی وضو کے ساتھ ہوتی ہے، علی کا نام بھی طہارت کے ساتھ لیا جاتا ہے، نجاست کے ساتھ نہیں لیا جاتا۔ تو یہ علی ابن ابی طالب بلندر صلوات۔ اسلام اتنا دقیق ہے کہ آپ اگر سمجھیں تو دین بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب ایک بندے کو سفر کرنا ہے، فیصل آباد سے سیالکوٹ جانا ہے، لاہور جانا ہے، سفر میں اللہ نے ایک سہولت رکھی کہ اگر سفر کرو تو سفر کے بیچ میں نماز پڑھو تو نماز قصر ہے، نماز آدھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے فیسلٹی دی ہے مومن و مسلم کے لیے۔ لیکن اگر یہ سفر پہ جا رہا ہے، بیوی ہو تو شوہر اگر کہے میں تمہارے سفر پہ جانے پہ راضی نہیں ہوں تو سفر حرام ہے۔ بیٹا جائے باپ کہے کہ میرے لال میں راضی نہیں ہوں تو یہ سفر حرام ہے۔ مثلا لاہور سے کوئی شراب کی بوتل لینے جا رہا ہے تو یہ سفر حرام ہے۔ کسی کو رشوت دینے جا رہا ہے یا لینے جا رہا ہے، کوئی ظلم کرنے جا رہا ہے تو سفر کیا بنا؟ حرام کا سفر بنا۔ اب سفر کی حالت میں سے نماز بھی تو پڑھنی ہے۔ جب نماز کی باری آئے اگر یہ سوچے کہ مجھے قصر پڑھنی ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، قصر فیسلٹی اس کے لیے ہے جو حلال کا سفر کرے۔ وہاں پہ قصر نماز تیرے اوپر ہے ہی نہیں، پوری نماز تجھے پڑھنی پڑے گی۔ میری شریعت کی فیسلٹی یعنی 4 رکعت 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا اگر سفر حرام ہے، تو پوری زندگی حرام کھا کر تو جنت کی فیسلٹی کیسے لے سکتا ہے؟ یہ فیسلٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی ایسی گزاریں جیسی علی ابن ابی طالب نے گزاری۔ تو انسان صرف نظریہ کافی نہیں ہے، پہلے نظریے کو مضبوط کرو۔ کم از کم زندگی میں ایک کتاب توحید کے بارے میں پڑھو، ایک کتاب انبیاء کی رسالت کے بارے میں پڑھو، ایک کتاب مولا امیر المؤمنین کی ولایت کے بارے میں پڑھو، تاکہ معرفت تمہارے وجود میں آ جائے، اور جب معرفت آتی ہے تو بندہ میدان عمل میں اتر جاتا ہے۔